اب کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے تو جمہوریت کے لیے گولی کھائی، اس کے لیے خطرہ کیسے ہو سکتا ہوں۔ مشیگن میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا ڈیموکریٹک پارٹی کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہنا تھا کہ انہیں تو یہ تک پتہ نہیں کہ ان کا صدارتی امیدوار کون ہے۔ ایک شخص نے ووٹ لیے مگر وہ اسے امیدوار بنانا نہیں چاہتے۔ ڈیموکریٹک پارٹی جمہوری جماعت نہیں بلکہ یہ جمہوریت کی دشمن ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کہا جا رہا ہے کہ میں جمہوریت کے لیے خطرہ ہوں، میں نے تو جمہوریت کے لیے گولی کھائی ہے، میں جمہوریت کے لیے خطرہ کیسے ہو سکتا ہوں۔ جو بائیڈن امریکہ کی تاریخ کا ناکام ترین صدر ہے۔ اسرائیل نے حوثیوں کی جانب سے تل ابیب پر ڈرون حملے کے بعد یمن کی بندرگاہ پر حملہ کر دیا۔ یمنی میڈیا کے مطابق حملوں میں حدید رپورٹ کی آئل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ اسرائیل فوج کا کہنا ہے کہ حدیدہ میں حوثیوں کے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ بندرگاہ پر فضائی حملے کے لیے جس میں 3 افراد جاں بحق اور 80 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں حملے کر کے حزب اللہ کے اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یمنی حکومت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے لڑاکا طیاروں کے ذریعے حدیدہ میں آئل تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ادھر حوثی گروپ نے اسرائیل کو مؤثر جواب دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل میں اہم اہداف کو نشانہ بنائیں گے اور فلسطینیوں کی حمایت میں فوجی آپریشن جاری رکھیں گے۔ چین کا موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے جوہری توانائی کے وسیع حل پیش کرنے کا اعلان۔ چین اس سلسلے میں پہلے ہی پاکستان سمیت دیگر ممالک کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی رپورٹ میں۔ چین نے اعلان کیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے جوہری توانائی کے وسیع حل پیش کرے گا۔ یہ بیان بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی میں چین کی رکنیت کی 40ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ تقریبات کے دوران دیا گیا۔ چین نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ وہ جوہری توانائی کو توانائی کے نئے نظام کے قیام اور ماحول دوست منتقلی کے حصول کے لیے ایک اہم متبادل کے طور پر دیکھتا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ مختلف ممالک کی مخصوص ضروریات کے مطابق مختلف جوہری حل توانائی فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چین کے مقامی طور پر تیار کردہ ہوالونگ 1 کامیابی کے ساتھ پاکستان کو برآمد کیا گیا ہے۔ چین جوہری سلامتی کے آلات کو دنیا بھر میں 100 سے زائد ممالک میں کسٹم حکام کی جانب سے سرحدی معائنے میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا ہے، جس سے عالمی جوہری سلامتی کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ چائنا نیوکلیر انرجی ڈیولپمنٹ رپورٹ 2024 کے مطابق 2023 کے اواخر تک چین کے 26 نیوکلیر پاور پلانٹس زیر تعمیر تھے، جن کی مجموعی تنصیب کی صلاحیت 30.3 ملین کلو واٹ تھی، جو جوہری توانائی میں دنیا کے رہنما کی حیثیت سے اپنی پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان سمیت دیگر دنیا کے ساتھ شفاف توانائی کے حوالے سے تعاون کو مسلسل بڑھایا جا رہا ہے، جس سے پاکستان جیسے ممالک میں موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے میں بھی مدد مل رہی ہے۔ شاہد افراز خان، A1 TV، بیجنگ۔